أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم عبد الحميد भाई. जी हजूर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. ऐसा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं आका शाम सहर याद करते हैं आका शाम सहर बेसहारे सलाम कहते हलीमा की गोद के पाले गुलशने आमना के जाले
سرکار سلام کہتے ہیں۔ جب سفینے عرب کو چلتے ہیں، آنکھیں روتی ہیں، دل مچلتے ہیں، موجے ان پر درود پڑتی ہیں، اور کنارے سلام کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جینا پائیں گے، دور رہ کر نبی کے قدموں سے، اپنے قدموں میں آقا بلوا لے، اپنے قدموں میں آقا بلوا لے، رو رو سارے غلام کہتے ہیں۔ وہ جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے چارہ تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں۔ عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا سلام لے جاؤ، یہ تڑپتے بلکتے دیوانے، ان کا بھی کچھ پیام لے جاؤ۔ آنکھوں والوں نے جو بھی دیکھا ہے، آپ ہی کی نظر کا صدقہ ہے، ہر سفینہ درود پڑھتا ہے، 30 سپارے سلام کہتے ہیں۔ سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، اور تصور میں آپ کا منبر، سامنے جالیاں ہیں روزے کی، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اے خدا کے حبیب پیارے رسول، یہ ہمارا سلام کیجیو قبول۔ آج محفل میں جتنے حاضر ہیں، آج محفل میں جتنے حاضر ہیں، مل کے سارے سلام کہتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضرت ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. جاری رکھو حسین بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. Yesterday, we spoke about the importance of Durood Sharif. Reciting Durood opens doors. Oftentimes in our dua, we forget to implement this, but starting with Durood gets you closer to Allah. So, to recite Durood before and after every dua, in a sense, increases the likelihood of your dua being answered. For example, when you are trying to seek something in the dunya or whatever position or favor it may be from someone in the worldly life, when you want to approach a figure of importance, you attach yourself to those important to them in the inner circle. And who is more beloved to Allah than the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself? And to be able to understand this, to have this connection, to connect your heart to the Durood, and to have the remembrance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah opens opportunities and doors together. And today is Jummah, one of the best opportunities to do so. There's different significant times to know when to make dua and to take advantage of the ability to make dua and to have this remembrance. May Allah give us the ability to stay in remembrance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to stay in remembrance of Allah as well, and to be able to connect with Durood Sharif, to embed it in our hearts, within our minds, and not to just ask with the tongue, but to ask with the heart and make proper dua for the benefit of the people around us, and to understand the way that our duas are answered. Jazakallah. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله اللہ اللہ، تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذی الجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، ذکر عطا فرمایا، رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی، جھکنا نصیب فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا. یا اللہ تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی استاد جی. جاری رکھو استاد جی. جاری رکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اس ویک بھی ایک خوبصورت سا روحانی سفر سے گزر رہے ہیں. ہم نے سیکھا اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے اور بن مانگے عطا کرتا ہے، پھر دنیا میں اسباب کے ذریعے دیتا ہے،
پھر انسان دعا کرنا سیکھتا ہے، پھر دعا کا ادب، عاجزی اور کیفیت سیکھتا ہے، پھر درود شریف کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے۔ آج ہم اس پورے سفر کی سب سے خوبصورت دن پہ پہنچتے ہیں، جمعہ۔ دنیا میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں زمین اور آسمان کے درمیان ایک خاص کیفیت اترتی ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دل بڑی جلدی نرم ہو جاتا ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعا جلدی اوپر جاتی ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ خاص رحمت دیتا ہے، اور ان سب دنوں میں سب سے عظیم دن جمعہ ہے۔ ایک بزرگ ہر جمعہ خاموشی سے مسجد میں آتے، جلدی بیٹھ جاتے، سر جھکا لیتے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں سارے ہفتے دنیا میں بکھر جاتا ہوں، جمعہ کے دن آ کے خود کو دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ جمعہ صرف ایک دن نہیں، یہ رحمت کا دن، مغفرت کا دن، دعا کی قبولیت کا دن، امت کے اجتماع کا دن، درود اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سورج جس دن طلوع ہوا ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یعنی جمعہ آغاز بھی ہے، جمعہ انجام بھی ہے، اور درمیان میں رحمت بھی۔ اور جیسے جیسے ہم غور فرماتے چلے جاتے ہیں تو جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جمعہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ کرنے کا دن۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کے بندہ سوچے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے تو ہمیں نماز کا طریقہ نہ ملتا، دعا کا سلیقہ نہ ملتا، اللہ کی معرفت نہ ملتی، قرآن کا راستہ نہ ملتا، رحمت کا دروازہ نہ ملتا۔ اس لیے ہر مومن کو دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے، اور ان کی محبت کو جگانا چاہیے اپنے اندر۔ اور جیسے جیسے انسان درود کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی چلی جاتی ہے، عبادت میں مزہ آتا چلا جاتا ہے، غفلت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور دعا میں نور ملتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان درود کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی سنتیں اپناتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں اخلاص آتا چلا جاتا ہے، عاجزی آتی چلی جاتی ہے، معاف کرنا آتا چلا جاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بننے والا ہونا ہوتا چلا جاتا ہے، سچ بولنا آتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسا جیسا اس کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر وہ ہر کسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ذریعے جڑتا چلا جاتا ہے۔ پھر جمعہ کی بھی اس کو اسی نسبت کے ساتھ سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ پھر
جمعہ میں بھی ایک ایسی گھڑی جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اور ایسے ہی انسان جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے، پھر وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے جمعہ کی پریپریشن میں بھی، اس کی تیاری میں بھی، پھر وہ غسل، خوشبو، صاف لباس، مسجد کی طرف تلاوت، دعا، درود، یہ سب بڑے اہتمام سے کرتا ہے، اور پھر جیسے جیسے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جمعہ صرف دن نہیں، روح کا موسم ہے۔ درود زبان پہ آئے تو رحمت قریب آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ جس دل میں درود آباد ہو وہاں اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہتا۔ جمعہ مومن کے دل کو دوبارہ زندہ کرنے آتا ہے، اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا بھی رہے، اور پھر وہ اپنی دعاؤں کو اور بہتر سے بہترین کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم پھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہم پہ جمعے کی برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ہماری زبان کو درود سے آباد فرما، دلوں کو ایمان سے روشن فرما، روحوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو مقروض ہیں انہیں آسانی دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ روز قیامت ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور اپنا رشتہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہم جتنا زیادہ مضبوط کریں گے، جتنا زیادہ آپ کی محبت میں، آپ کے تصور میں، آپ کی یاد میں، آپ کے ذکر میں رہیں گے، ہم اتنا زیادہ نہ صرف آپ کے قرب میں جائیں گے بلکہ اللہ کے قرب میں جاتے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، محبت اور وابستگی یہ اسلام کی روح ہے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دل، عمل اور زندگی کے ہر حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہی حقیقی تعلق ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور درود شریف کی کثرت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی میں اپنایا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر ہم جمعہ کے دن خطبے میں سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔
اعلیٰ یہ عربی میں خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جبکہ ایمان ہے، تو اب اس ایمان کو کتنا زیادہ مضبوط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ اب تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے جہاں طریقے بیان کیے گئے اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ شب جمعہ یعنی جو بھی رات گزر رہی ہے یہ اور آنے والا دن جمعہ کا دن، شب جمعہ اور جمعہ کے دن کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود و سلام خود سنتے ہیں، تو لہٰذا آج کی رات اور جمعہ کے دن دل لگا کر خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تصور کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ دوسرا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، سچ بولنے کی عادت بنائی جائے، مزاج میں نرمی لائی جائے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، حسن اخلاق، حسن کردار اپنایا جائے، اور خاص طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیا جائے۔ جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں صبر، رحمت، عدل، اتفاق، محبت، شکر، یہ وہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی کہ جو ہم سب کے ایمان اور ہمارے روحانی ترقی کا باعث بنیں گی۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں جو ہمارے لیے راہ خدا میں، دین کی تبلیغ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا جانا، اور وہ سارے واقعات اور معاملات جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تو یقیناً ہماری محبت میں اور اضافہ ہوگا، ہمارا تعلق اور بڑھے گا۔ اور پھر جب ہمارا تعلق اور ہماری محبت کامل ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، بلکہ ہم بچ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت ہو جائے گی، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور پھر درود و سلام پڑھنے کے لیے ہمیں اہتمام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہمارا دل خود ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گا کہ ہم درود پاک پڑھیں، پھر درود پاک ہم سے پڑھوایا جائے گا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر دل میں خوشی داخل ہوگی، دل میں ایک کیفیت اور سرور ہوگا۔ المختصر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا تعلق یہ ہے کہ ہم صرف نام نہ لیں بلکہ اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ جتنا زیادہ ہم سنتوں پر چلیں گے اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آج کی رات اور آج کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور ہمارے دل کو اللہ اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت سے بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہ
اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. مالک کریم، تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کی حاضر ہیں. اے کریم، آج شب جمعہ ہے. آج کی رات تو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اے مالک کریم، تجھے تیری رحیمی و کریمی کا واسطہ مولا، تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے. اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو بخش دے، امت محبوب پر رحم فرما دے، امت محبوب علیہ السلام کے لیے آسانیاں فرما دے. یا اللہ، دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی تیرے بندے تیری بندیاں دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مظلوم میں، قید میں ہیں، اللہ سب کے لیے آسانی فرما دے، سب پر رحم فرما دے، سب کی مشکلات تکالیف دور کر دے، سب کو راحت اور سکون اور اطمینان اور عافیت والی زندگی عطا کر دے. یا اللہ، ہم سب کے بچوں کی خیر فرما دے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مخلص عاشق بنا دے. ہمیں سچی محبت عطا فرما دے، ایمان کا ذوق عطا فرما دے، قرآن کا شوق عطا فرما دے، درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے. اے مالک، ہمیں اپنا خیال، اپنے محبوب کا خیال عطا فرما دے. اے کریم، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت بھر دے. اے کریم، ہمارے استادوں پر رحم فرما، ہمارے استادوں کے معاملات میں آسانی فرما، ان کی روحانی ترقی میں مزید برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما. یا اللہ پاک، جن بھائی بہن دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا جو نہیں کہہ سکتے، اے مالک، سب کو تو جانتا ہے، سب کے ناموں سے، سب کے کاموں سے، سب کے حالات سے تو باخبر ہے. تو سب کے لیے آسانی فرما، سب پر رحم فرما، سب کی مشکلات دور فرما، سب کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما، سب کی نیک جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما. مالک کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ پاک، جو بھائی بہن مکہ مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما. حج کے قافلے اس وقت حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہیں، ہزاروں ہزار لوگ پہنچ گئے اور ہزاروں ہزار تیاریاں کر رہے ہیں. اے مالک، ہم بھی تجھ سے مکہ مدینے کی بعد اب حاضری کی التجا کرتے ہیں، ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دربار کی حاضری عطا فرما. اے مالک کریم، ہمارے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے، رکاوٹیں دور فرما دے. اے مالک، جو حج کے لیے پہنچے ہیں انہیں حج مبرور عطا فرما، وہاں کا ادب نصیب فرما، اور ہمیں بھی تصور میں مکہ مدینے کی حاضریاں کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص اے مالک کریم، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا. ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے. ہمارے والدین کو، ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ برکتوں والی، عبادتوں والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبروں کو پیارے آقا علیہ السلام کے نور سے منور فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.